الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس میں قرآن پر ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا تھا کہ قرآن میں مکھی اور مکڑی اسی طرح ایسی ادنا مخلوقات کی مثال دی گئی ہے جو کہ خالق کائنات کے لیے مناسب نہ تھی۔ پھر اس کا جواب دیا گیا کہ یہ جو بیجا اشکال ہے، اللہ تعالیٰ کی ادنا سے ادنا مخلوق اس قابل ہے کہ وہ تمام دنیا اور اہل جہاں کو عاجز کر دے اس جیسی نظیر پیش کرنے سے۔ چنانچہ اس کی تفصیلات پیش کی گئی تھی۔ اجمالاً شروع میں اس کتاب کو متقیوں کے لیے ہدایت کہا گیا، اس میں کسی قسم کے شک کی نفی کرتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا کہ متقی کون لوگ ہیں، اور اسی طرح کافروں کے گروہ کا بیان کیا گیا، اور اس کے بعد منافقین کے حالات کی بیان کیا گیا، اور پھر ان کی مثال دی گئی۔ ان تینوں طبقات کے بعد پوری انسانیت سے توحید کے پیغام کو سنایا گیا، اور پھر اس کے بعد رسالت کو ثابت کیا گیا، اور قرآن کے نظیر پیش کرنے کی چیلنج دیا گیا، اور اس کے بعد قرآن پر ہونے والے ایک اشکال کا جواب دیا گیا۔ آگے اس رکوع سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ کس طرح تم انکار کرتے ہو خدا کا، وکنتم امواتا، جبکہ تم مرے ہوئے تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم سب لوٹو گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، اور اسے ٹھیک ٹھیک 7 آسمان کر کے بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس سے پہلے قرآن کی دلیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے تو اس جیسی کوئی صورت پیش کر کے دکھاؤ، یا اس جیسا کوئی دوسرا کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ تو دلیل وغیرہ کے ذریعے سے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے کہ فرما رہے کہ اگر دلیل وغیرہ میں غور و فکر کرنے کی تمہارے پاس وسعت نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ تم دلائل پر غور فکر کر کے کیا کر سکو، فیصلہ کر سکو، تو کم سے کم اپنے احسان کرنے والے کے شکر گزاری میں اس کا اعتراف تو کرو۔ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ تم قرآن کے دلائل پر غور و فکر کرو اور ان دلائل پر غور فکر کر کے قرآن کی حقانیت کو سمجھو، تو کم سے کم تمہارے معبود کے احسانات کا اعتراف تو کرو، اس کے بے شمار احسانات کی بنا پر اس کی توحید کا اقرار تو کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تعجب کے طور پر ان سے پوچھ رہے کیف تکفرون۔ کیف کا مطلب ہوتا ہے کس طرح، کیوں، سوال کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیف کا لفظ استعمال کیا ہے وہ توبیخ کے لیے آیا ہے، یعنی ڈرانے کے لیے آیا ہے، دھمکانے کے لیے آیا ہے، یا تنبیہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی انداز میں ارشاد فرما رہے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم سب مردار تھے، تم پر حیات واقع نہیں تھی، تم سب مردار تھے۔ جیسا کہ حدیث سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے
تمام روحوں کو چیٹی کی شکل میں جو ہے جمع کیا تھا عالم ارواح میں، اور پھر ان سے عہد لیا تھا، اور عہد لینے کے بعد ان کو شعور جو ہے وہ نہیں تھا، گویا کہ موت کو، نیند کو اور بے شعوری کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کی ایک ابتدا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے، لیکن جب اس کو بنایا تو بنانے کے بعد انسان پر مکمل طور پر فنا نہیں ہے، اس کی منزلیں تبدیل ہوتی رہی ہے۔ جیسے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا تو کر دیا، ان کی روحوں کو بنا دیا، لیکن ان کو شعور عطا نہیں کیا، ابھی زندگی عطا نہیں کی، تو اس بے شعوری کو اللہ تعالیٰ موت سے تعبیر کر رہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردار تھے۔ نیند کو بھی موت سے تعبیر کی جاتی ہے، یعنی نیند میں آدمی کو شعور نہیں ہوتا ہے، اس کے حواس جو ہے اس کے قابو میں نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم تو مردار تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یہ بنیادی نعمت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے جتلا رہے کہ جتنی بھی نعمت ہے وہ سب بعد کی ہے، کہ بغیر حیات کے کوئی نعمت سے آدمی استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے وہ زندگی کی نعمت دی، کہ تمہارا وجود جو ہے وہ کس نے تمہیں بخشا ہے، تم مردار تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ آگے فرما رہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم مرنے والے ہو، پھر موت تم پر واقع ہونے والی ہے۔ آگے فرما رہے جیسے پہلے مردار تھے ہم نے زندہ کیا، اسی طرح اب دوبارہ موت تم پر واقع ہوگی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر ہم تم کو زندہ کریں گے۔ جس طرح پہلے زندہ کرنا ہم پر بھاری نہیں تھا، اسی طرح دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنا ہم پر بھاری۔ آگے جو ہے تحدید فرما دی ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور زندہ ہو کر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، کہ ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے اور اپنی زندگی کی کارگزاری سنانی۔ یہاں پر اجمالاً بیان کیا گیا ہے، سورہ غافر میں اس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ لوگ کہیں گے اٹھنے کے بعد قبروں سے، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کہ آپ نے ہم کو دو بار ہم پر موت کو کیا کیا، واقع کیا۔ دو بار کی موت کون سی ہے؟ ایک تو یہ زندگی، دنیاوی زندگی سے پہلے کی موت، اور پھر قبر والی موت۔ واحییتنا اثنتین، اور دو بار جو ہے زندہ کرے گا، ایک تو زندگی یہ دنیا کی زندگی، اور پھر جو ہے قیامت میں جو زندگی ملنے والی آخرت میں۔ فاعترفنا بذنوبنا، کہ دو مرتبہ موت دے دی، دو مرتبہ زندگی دے دی، فاعترفنا بذنوبنا، لہٰذا اب ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، تو اب کیا کچھ کام بننے کی گنجائش ہے؟ کہ اس وقت زندہ ہو چکے ہوگے تو ساری چیزیں دیکھ لیے ہوگے اور احساس ہوگا، لیکن اس وقت کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہوگی، کوئی سبیل نہیں ہوگا دوبارہ اس زندگی میں کیا کرنا، شروع کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بنیادی نعمت کی طرف آدمی کو متوجہ کر رہے ہیں کہ تم مردار تھے، ہم نے زندہ کیا، پھر تم مرو گے اور ہم تمہیں اٹھائیں گے اور ہماری طرف تمہیں لوٹنا ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ قبر کی زندگی کو بیان ہی نہیں کیا گیا کہ تمہیں ہم نے زندہ کیا پھر مرو گے پھر اٹھائے گے، تو یہ اٹھانا یہ قیامت کا اٹھانا ہے۔ تو قبر سے قیامت تک کا جو فاصلہ ہے اس کو زندگی میں شمار نہیں کیا۔ تو گویا کہ قبر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ قیامت کی زندگی جو ملنے والی ہے اس کا مقدمہ ہے، یا دنیا کی جو زندگی ہے اس کا تتمہ ہے۔ مستقل کوئی زندگی نہیں ہونے والی ہے قبر، ایک خواب کی طرح اس کی حیثیت ہے۔ جس طرح خواب میں آدمی جو ہے چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کو سنتا ہے اور سوچتا ہے، لیکن بالکلیہ ان کا احساس نہیں کر پاتا جیسا بیداری کی حالت میں، تو اس لیے اس کو زندگی قرار نہیں دیا گیا۔ زندگی جو ہوگی وہ دوبارہ جب اٹھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں پورے شعور کے ساتھ اٹھائے گا۔ ایسا اٹھائے گا جس طرح ابھی ہم شعور کر رہے ہیں، ہمارے ہوش و آواز سے ہم اختیار کر، اسی شعور کے ساتھ قیامت میں اٹھائے گا، تو اس لیے اس کو زندگی قرار دی گئی۔ آگے یہ تو بنیادی نعمتیں تھی، آگے اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی اور عام نعمتیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب تمہارے لیے بنایا ہے۔
گویا کہ یہ خلافت کی اجمالی بیان ہے، خلافت کی سمری ہے یہاں پہ جو بیان کیا گیا کہ اس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جتنی بھی چیزیں زمین میں ہے اس کی پیداوار اور اس سے متعلق وہ سب کس کی منفعت کے لیے، کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے؟ وہ سب انسانیت کی خدمت کے لیے ہے۔ وہ سب کس کی خدمت کے لیے؟ انسانیت کی۔ اور انسان کو کس کا خادم بنایا؟ اس لیے عارف باللہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے، یعنی انسان کے لیے، پوری دنیا کس کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ آدمی کو چاہیے، عقل مند آدمی کو، کہ وہ اس میں مشغول ہو کر اس چیز سے غافل نہ ہو جائے، اس ذات سے غافل نہ ہو جائے جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ کے لیے پیدا ہی کی گئی ہے پوری دنیا، اور اس کے اندر جو کچھ چیز ہے وہ تو آپ کو حاصل ہی ہونے والی ہے۔ اصل یہ کہ آپ کس کے لیے بنائے گئے ہو، جس کو ہم خطبے میں بار بار سنتے ہیں، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا ہے اور تمہیں کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ آخرت کے لیے بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور ما فیہا کی جو حیثیت ہے وہ بتا دی کہ یہ سب تمہاری خدمت کے لیے۔ یہ سب کس کے لیے ہے؟ کہ دنیا اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آدمی کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اس طرح کی آیتیں بھی ہم آج کل سن رہے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ہم دراصل جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اس پس منظر کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ آج کی جدید تحقیقات بتاتی ہے کہ دنیا میں موجود ہر شے وہ ایکو سسٹم میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، چاہے ہمیں وہ زہریلے جانور کیوں نہ معلوم ہو، چیر پھاڑ کرنے والے جانور کیوں نہ معلوم ہو، تکلیف دینے والے کیڑے مکوڑے معلوم کیوں نہ ہو، لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اس نظام کو بیلنس کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ کچھ چیزوں کا فائدہ آدمی کو براہ راست پہنچتا ہے اور کچھ چیزوں کا فائدہ آدمی کو بالواسطہ پہنچتا ہے۔ تو یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ جو کچھ بنا ہے زمین میں سب کس کے لیے بنا ہے؟ لکم ما فی الارض جمیعا۔ تو آدمی کو اپنے مقصد کو سمجھنا ہے۔ یہ حیثیت جو ہے آدمی کو قرآن نے دی ہے، اس طرح کی حیثیت کسی دوسری آسمانی کتاب میں نہیں دی ہے کہ بھائی پوری دنیا جو ہے تمہارے لیے سجائی گئی ہے، لیکن تمہیں کیا ہے؟ تمہارا مقصد یہ ہے کہ اپنے خالق کو پہچانو اور اس کے لیے تمہیں بنایا گیا۔ بائبل وغیرہ میں آپ پڑھیں گے تو انسان کی جو حیثیت بیان کی گئی ہے وہ ایک کاشتکار کی طرح بیان کی گئی ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کو برسایا، اب اس میں پیداوار کو پیدا کرنے کے لیے کس کو بنا دیا؟ انسان کو بنا دیا۔ اور دیگر کتابوں میں دیکھو تو ایک بجوز ایک خادم اور ایک مزدور کے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ عالمی تمغہ قرآن نے انسان کو دیا ہے کہ بھائی تم پورے مخدوم جو ہو، عالم ہو، پورا عالم تمہارے لیے سجایا گیا ہے، لیکن اپنے مقصد کو مت بھولنا، تمہیں جو ہے اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ یہ خلافت کا گویا کہ تتمہ دے دیا اللہ تعالیٰ۔ آگے فرما رہے ثم استوى الى السماء خلق لكم ما في الارض، زمین کو بنایا ہے۔ اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زمین کو پہلے بنایا گیا، زمین کو کیا کیا گیا؟ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زمین کے جو اجزاء ہے وہ پہلے بنے، زمین کے پہلے جو اجزاء ہے۔ اسی طرح آپ سورہ نازعات میں جب پڑھیں گے تو وہاں پہ ہے والارض بعد ذلك دحاها والسماء بناها، ہم نے آسمان کو بنایا اور بعد میں زمین کو بچھایا۔ تو زمین کو بچھانا ہو سکتا ہے کہ بعد میں ہوا ہو، لیکن زمین کے اجزاء کو پہلے ہی بنا دیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ وہی آیت ترتیب بیان کر رہی ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا ہے، پھر کیا ہوا؟ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف رخ کیا۔ الى السماء، استوا کہتے ہیں کھڑا کرنا، کسی چیز کو قائم کرنا۔ استوا کے ساتھ جب الہ کا صلہ آتا ہے اس کا ترجمہ ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی خلقت کی طرف متوجہ ہوئے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اور جیسے ہی متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان تہ بتہ بنا دیا۔ کیسے بنا دیا؟ آسمان 7 ہے، اس کا تصور صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ بائبل وغیرہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی 7 آسمان ہی کا ذکر ہے۔
اور اس کے ادراک سے اس مرتبہ اور موجودہ زمانے میں ہم جو ہے اس سے عاجز ہے. اس کی ابھی تک تحقیق ہم نہیں کر سکے. ہم اس کی تو تحقیق کر چکے ہیں کہ بھائی ہمارا جو یہ سولار سسٹم ہے کہکشاں ہے، اور یہ کہکشاں بھی دراصل ایک حصہ ہے ہمارے ملکی ویو کا، کہ یہ کہکشاں اپنے تمام جو ہے پلانٹ کے ساتھ وہ ملکی ویو میں کیا ہو رہی ہے، گھوم رہی ہے. اور ملکی ویو سے اوپر کیا تصور ہے یونیورس کا، تو اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی. تو یہ سب سماوات، 7 آسمان کو اللہ نے تہ بتہ بنایا، اور اس کی عظمت کیا ہے وہ میں سب بیان کر چکا ہوں. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف 9% ہے، اور 91% تک ہماری کبھی رسائی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا جہان ہے. تو 7 آسمانوں کو اللہ نے بنایا، اور بنا کر غافل نہیں ہے. اتنے بڑے کارخانے کو سجا کر غافل نہیں ہے. بہت باریک یہ آیت ہے. اس کے خلقت کے بعد اللہ بول رہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اتنا بڑا نظام بنا ہے، اور بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے واقف ہے، اس کو جاننے والا ہے. یعنی سب بنانے کے بعد کسی چیز سے غافل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اس کی نعمتوں کا اعتراف کرا کر اپنی عبادت کی طرف متوجہ کیا کہ ان انعامات کا تو تم انکار نہیں کر سکتے، کم سے کم ان انعامات کے شکرانے میں تو میری جو عبادت کرو، میرے سامنے سر جھکاؤ. اس سے یہ تو وہ نعمتیں تھی جو آدمی کو دنیا کی زندگی میں اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھی. اب آدمی کی دوسری نعمت جو ہے علم کی نعمت، جو آدمی کو ممتاز کرتی ہے دیگر مخلوقات سے، اس کا بیان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ضمن میں کیا کیا، بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. میں نے ابھی کہا کہ وہ جو آیت تھی وہ خلافت کا تتمہ تھی. یہاں پر اس کا تفصیلاً بیان ہے. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اس وقت انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، فرشتے موجود تھے. اسی طرح فرشتوں کے علاوہ بہت سی مخلوقات تھی. اسی طرح جنات جو تھے وہ موجود تھے، دنیا میں جو ہے گزر بسر کر رہے تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے بات فرمائی کہ ہم نے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں نائب کو. کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو. جیسے ہمارے انگریزوں کے زمانے میں مثال کے طور پر جب انگریزوں کی حکومت تھی تو دلی میں وائس چانسلر بیٹھتا تھا. کیا بیٹھتا تھا؟ وائس چانسلر کا کام کیا تھا؟ جو کچھ پارلیمنٹ سے احکامات جو اس کو دیے جائے اس پر کیا کرے، وہ نافذ کرے پورے ملک میں. اور جن احکامات پر صراحت نہ ہو ان معاملوں میں، ان مسائل میں خود سے غور و فکر کر کر کیا کرے، فیصلے کرے. تو بالکل وہی حیثیت ہے خلیفہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت، خلیفہ بنانا چاہا. خلیفہ کا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو موت کے بعد بنتا ہے. کس کے بعد بنتا ہے؟ آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد کیا ہے، خلیفہ بنتا ہے، کوئی اس کا قائم مقام بنتا ہے. اور وہ ہمارے ذہن میں خلافت راشدہ کی طرف سے آتا ہے کہ آپ سے ہم چلے گئے، اب ان کا خلیفہ کون بنا، جانی سر کون بنا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، انہوں نے باغ ڈور سنبھالی. تو خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے احکامات کو اس کی طرف سے زمین میں نافذ کرنا، اس کی طرف سے کیا کرنا. تو زمین میں خلافت کو جو ہے بنانا چاہا. اب خلافت کو بنانا چاہا، خلیفہ بنانا چاہا، تو یعنی خلیفہ کو اختیار ہوگا. خلیفہ کو کیا ہوگا کہ وہ ان احکامات کو نافذ بھی کر سکے اور ان احکامات کے خلاف بھی کر سکے. اللہ تعالیٰ خود نافذ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ خلیفہ بناؤ. تو اب خلافت جب ملے گی تو اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو ان احکامات کو نافذ کرے، چاہے تو اس کی. تو شاید اسی وجہ سے فرشتوں نے بھاپ لیا کہ آپ جو مخلوق بنانے والے ہیں ان کے اندر دونوں مادے ہیں، شر کا بھی مادہ ہوگا اور فساد کا بھی مادہ ہوگا. تو جب ان کو یہ اختیار دیا جائے گا تو ایسا نہ ہو کہ یہ اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھا دے. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ،
تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہو زمین میں جو اس میں فساد مچائے گی اور اس میں خوریزی کرے گی، کہ جب آپ اختیار دو گے تو ہو سکتا ہے وہ اختیار کا کیا ہو، غلط استعمال ہو۔ جو پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں طالب علم وہ جانتے ہیں پاور ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی۔ جب پاور ملتی ہے تو اس کی فطرت ہے، آدمی اس کو کیا کرتا ہے، اپنی منفعت میں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی، جب کسی آدمی کو بالکل اختیار دے دیا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہ۔ آج ہمارے اس ہندوستانی نظام میں ہم آنکھوں دیکھا حال کیا کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ جس پارٹی کو جو ہے طاقت مل رہی ہے اس کو وہ جو ہے غلط استعمال کرنے سے تھوڑا سا بھی باز نہیں آتی، کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ تو یہ آدمی کی فطرت تھی پاور کی، تو اسی وجہ سے فرشتوں نے جو ہے سوال پوچھا، اور یہ کوئی اعتراض نہیں ہے نعوذ باللہ کہ فرشتے اعتراض کر رہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے، یہ اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کی جب حالت ایسی ہے تو آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہے، ہم آپ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے کافی ہے، ہم جو ہے وہ جو انجام آپ دینے کے لیے ایک نئی مخلوق کو بنا رہے وہ کام ہم انجام دے دیں گے، آپ کیوں ان کو بنا رہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اسی کو فرما رہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، پاکی بیان کرنے کے لیے اور تیری پاک ذات کو بیان کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے تقدس کو بیان کرتے ہیں، تو ہم تیرے اس انجام کو، خدمت کو پورا کرنے کے لیے لبیک کہتے ہیں، آپ ہم کو استعمال کیجئے، ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اور جو ہے الگ اعتبار سے جواب دیا کہ جس چیز کو تم عیب سمجھ رہے ہو کہ وہ خلافت کے لیے عیب ثابت ہوگی، اسی چیز کی وجہ سے میں خلافت قائم کر رہا ہوں۔ خلافت کی ضرورت ہی کیوں پڑے گی؟ خلافت کی ضرورت ہی جب پڑتی ہے جب معاشرے میں اعتدال سے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس وقت احکام اور نظام کو کیا کرنا پڑتا ہے، نافذ کرنا پڑتا ہے۔ اگر فرشتے ہی ہوتے تو ان کے طبیعت میں تو کیا ہے، نہ برائی ہے نہ فساد ہے، تو خلافت کی ضرورت پڑتی ہے نہیں پڑتی، ان کو تو اختیاری ہے۔ تو جس چیز کو تم عیب سمجھ رہے ہو خلافت کے لیے، وہی چیز سبب ہے کس کا، خلیفہ بنانے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنا خلیفہ بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ ہم وہ چیزیں جانتے ہیں، میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو جو ہے ان کی جہالت کا جو ہے احساس دلائے کہ بھئی جو تمہارے سامنے پہلو ہے وہ ایک پہلو ہے، اور میں جو ہے تمام چیزوں پر کیا رکھتا ہوں، علم رکھتا ہوں، تو جو چیزیں میں جان رہا ہوں وہ تم نہیں جان رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلافت کو قائم کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آدم علیہ السلام کو عطا کر دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا آدم علیہ السلام کو تمام اسماء، تمام کے تمام اسماء، الاسماء کلها، تمام کے ناموں کو۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حکمراں کو چاہیے کہ وہ معاشرے کی ضرورت کو پہچاننے والا ہو اور معاشرے کے درد اور دکھ کو سمجھنے والا ہو۔ ایک ایسی مخلوق جو درد ان کو نہیں ہوتا ہے، جن کے جو ہے بیوی بچے نہیں ہوتے، جو بھوک ان کو نہیں لگتی ہے، پیاس نہیں لگتی ہے، تو وہ خلافت کیسے قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کا درد سمجھ کر ان پر حکمرانی کیسے کر سکتے؟ خلافت قائم کرنے کے لیے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے جو زمین کی چیزوں کو کیا کرتا ہو، جانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی۔ اسماء سے جمہور مفسرین فرماتے ہیں اسماء سے مراد کیا ہے، اسماء سے مراد جتنی بھی اشیاء ہے کائنات کی ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ان کے ناموں کے ساتھ، نام اور اثر کے ساتھ، جس کو ہمارے طلبہ ایلیمنٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ جتنی بھی ایلیمنٹ ہے دنیا میں الگ الگ سب کا نام ہے، وہ تمام اشیاء جن کا کائنات میں وجود ہے ان سب کا نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ان کی تاثیر کے ساتھ، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، تو وہ جو ہے چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ تمام اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام ایک اسم بولتے تھے الاول،
تو الاول یعنی جتنی بھی گزری ہوئی چیز ہے سب کا مشاہدہ ان کو سامنے ہو جاتا تھا. اس طرح کا علم عطا فرمایا. لیکن پہلی والی جو ہے زیادہ راجح ہے کہ تمام چیزوں کا جو ہے علوم دیا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کے علوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کی ہے. اس کے جتنی بھی چیزیں موجودات ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ نے آدمی کو دیا ہے. اور آدم علیہ السلام کے بعد جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی گویا کہ اس علم کو ایکسپلور کرتی گئی. کیا کرتے گئی؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح عہد الست میں سب سے کیا کر لیا؟ عہد لے لیا کہ آپ ہمارے پروردگار. لیکن دنیا میں آنے کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے آدمی کو؟ یاد کرنا پڑتا. تو گویا کہ جو اشیاء کا علم ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے سب آدم علیہ السلام کو کیا دیا. اب جیسے جیسے سویلائزیشن بڑھتا گیا اور ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں انسانیت نئی نئی ترقیات میں کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہوگی؟ انتہا وہی دجال پر ہوگی کہ دجال پر ان علوم کا تکمیلہ ہو جائے گا. انسانوں کو پوری کائنات کے ہر اشیاء کا جو علم ہو جائے گا, اس پر قابو اور قدرت کا جو علم ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے بارش پر قابو کرے گا وہ اور بنجر زمین سے کیا نکال دے گا؟ گلے نہیں. یہ ساری چیزیں بغیر علم کے نہیں ہو سکتی, ان کے تاثیرات کو سمجھے نہیں ہو سکتی. تو ان علوم کا تکمیلہ کب ہوگا؟ وہ دجال تک ہوئے. ہم دیکھ رہے بہت تیزی سے دنیا کیا ہے اس طرف بڑھ رہی. کوئی انکشافات کوئی ریسرچ ہوتی نہیں ہے کہ اگلے دن اس سے آگے سے بڑھ کر کیا ہے کوئی نئی ریسرچ ہو جائے. تیزی سے ہم اس کی طرف بڑھ. تو تمام اسما کا علم دے دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ, پھر فرشتوں پر پیش کر دیا کہ تم کہہ رہے تھے کہ مت بناؤ, ہم کر لے گئے. تو جس چیز کی ضرورت پڑے گی خلافت کے لیے تو اس کو جو ہے فرشتوں پر جو ہے پیش کیا کہ اب جو ہے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام وہ پیش کرتے گئے اور فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کی تصویر آتے گئی اور فرشتوں کو احساس ہوا کہ ہم تو یہ تمام چیزوں سے کیا ہے جاہل ہے, تو ہم خلافت کیسے سنبھالتے ہیں. تو آگے ہے فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہنے لگے کہ ان اسماء ان تمام چیزوں کی خبر دو مجھے اگر تم سچے ہو اپنی بات پہ. کون سی بات پہ؟ کہ ہم جو ہے کافی ہے آپ کی خلافت کے لیے. تو جب تم کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے تو گویا کہ تم خلافت کے اہل. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خصوصی طور پر مخفی طور پر علم دیا. کسی حدیث اور کسی روایت آیت سے ایسا نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے کر کے ان چیزوں کا علم دیا, بلکہ اسی وقت علم دیا, تعلیم دی. فرشتے بھی موجود تھے, صرف فرشتوں میں اس علم کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, تحمل نہیں تھا جو آدم علیہ السلام ہے. اور یہی علم آدمی کا تمغہ امتیاز ہے جو آدمی کو تمام تر مخلوقات سے جدا کرتا. اور بڑا عجب نظام بنا ہے, آدمی کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے ان کو ان کی زندگی گزارنے کا علم خلقتاً عطا کیا, بغیر حاصل کیے ہوئے پیدائشی طور پر ادا کیا. کوئی بھی مچھلی پیدا ہوتی ہے تو وہ نکل کر جو ہے سوئمنگ کلاسز نہیں رہتی, نکلتی ساتھی کیا کرتی ہے تیرنا شروع کر. نکلتی ساتھی سمجھتی ہے کون میرا دشمن ہے کون میرا دوست ہے. جو ان کی زندگی گزارنے کا علم ہے پیدائشی طور پر دیتے ہیں, لیکن اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے, انٹلیکچولیٹی نہیں رہتی ہے, بڑھ نہیں سکتا ہے, اسی پر محدود ہے. آدمی کا حال اللہ نے عجیب رکھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. پیدائش ایسے کی کہ کسی چیز سے واقفیت نہیں رہتی, لیکن اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں رہتی. جیسا جیسا محنت کرتا ہے علم حاصل کرتا رہتا ہے اس کے علم میں کیا ہوتا رہتا ہے اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہی صفت آدمی کو دیگر مخلوقات سے کیا بناتی ہے ممتاز بناتی ہے. اور یہی وہ وصف تھا جس کی وجہ سے فرشتوں کا مسجود الملائکہ بنا دیا, آدمی کو کیا بنا دیا. دیکھو تعبیر دیکھو, قالوا سبحانک لا علم لنا انک انت علام الغیوب. فرشتے کہہ اٹھے کہ آپ پاک ذات ہو, ہمیں اس کا علم نہیں ہے بجز ان چیزوں کا جس کا علم آپ نے ہمیں عطا کیا, ہم تو اس سے ناواقف ہے. انک انت العلیم الحکیم, آپ ہی بہت جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. آگے آدم علیہ السلام کو فرما رہے یا آدم انبئہم باسمائہم. فرشتوں کو پہلے عاجز کرا دیا کہ تم یہ ساری چیزوں کا نام بتاؤ. جب نہیں بتا پائے اس کے بعد آدم علیہ السلام کو کیا کیا بتانے کے لیے کہا. پہلے آدم علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہہ دیتے تو ان کا عجز جو ہے وہ کھلی طور پر ظاہر نہ ہوتا. پہلے ان کو عاجز کر دیا, اب آدم علیہ السلام کو فرما رہے انبئہم باسمائہم, چلو ان کا نام بتاؤ. تو وہ بتانا شروع کر دیں. تو یہاں پہ جو تعبیر ہے دیکھیے, وہاں پہ بول رہے فرشتے کو انبئونی,
मुझे बताओ, और यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं अम्बिउहुम, उनको बताओ। आदमी को मुअल्लिम बनाने की हैसियत से अल्लाह ताला ने पैदा किया कि मुअल्लिम बनेगा, और फरिश्तों को तालिब इल्म वाली सीगे से ताबिर किया, अम्बिउनी, जैसा बोलता है एक उस्ताद के सबक सुना मुझे। और आदम अलैहिस्सलाम को क्या बोल रहे हैं? अम्बिउहुम, उन लोग को बताओ। सारे अस्मा उनने गिना दिए। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द। फिर अल्लाह ताला ने जो है उनके इज्ज को जाहिर करने के बाद उन पर ये बात आया कर दी कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान की गैब की चीज़ों को जानने वाला हूँ। व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और उन तमाम चीज़ों को जानता हो जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम पोशीदा रखते हो। ये दरअसल एक रिवायत है, उससे आपको इसमें मदद हासिल हो सकती है समझने। जब इंसान को पैदा कर रहे थे तो शैतान का गुजर हुआ वहाँ से, तो शैतान ने फरिश्तों से कहा कि ये जो मखलूक है, अगर अल्लाह ताला ने इसको हम पर क्या दे दी, फौकियत दे दी, खलीफा बना दिया, तो क्या करोगे? फरिश्ते क्या उठे कि हम जो बला तरद्दुद क्या है, उनकी क़ियादत में अपने सरों को झुका देंगे। लेकिन शैतान ने कहा कि मैं तो नहीं झुकाऊंगा, मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा, बल्कि इस पर गलबा हासिल करूँगा, इसको गुमराह करूँगा। तो वही गोया कि अल्लाह ताला मुखातब होके फरमा रहे व आलम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूँ जो चीज़ तुम जाहिर करते हो, यानी फरिश्तों का वो कॉल कि हम फरमा बरदारी करेंगे, व मा कुंतुम तक्तुमून, और वो हसद और बुग़्ज़ जो इब्लीस ने छुपा के रखी थी अपने दिलों में और जो तुम छुपाते हो। ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकलीफ थी, और इल्म की जो है वो नेमत अल्लाह ताला ने यहाँ पर जाहिर फरमाई। और अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसानियत को इस रिसालत का पैगाम जहाँ से शुरू हुआ वहाँ की तरफ अल्लाह ताला ले गए। सबसे पहले तौहीद को, रिसालत को पेश किया, फिर ये सिलसिला जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ का जिक्र अल्लाह ताला ने यहाँ से शुरू कर दिया। अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा है, सुना है, उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, कमी कोताही को दरगुजर फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद मा हुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अस्अलुल्लाहल अज़ीम, अल्लाहुम्मा या रब्बना अंत फातिरुस समावाति वल अर्द, अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वल्हिक़ना बिस्सॉलिहीन। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तेरे कलाम के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तेरे कलाम से वालेहाना मोहब्बत हम सबको अता फरमा। या अल्लाह तेरे कलाम को आज़मत के साथ पढ़ने वाला हम सबको या अल्लाह बना। या अल्लाह क़यामत में अहले कुरान में से हम सब का शुमार फरमा। या अल्लाह कुरान की मोहब्बत के साथ तेरे सामने अल्लाह हमको हाजिर फरमा। या अल्लाह कुरान की शफाअत हम सबको नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान के इल्म को रायत फरमा। या अल्लाह हमारे एक एक फ़र्द को हाफिज़ कुरान बना। या अल्लाह आलिम कुरान बना। या अल्लाह दाई कुरान बना, कुरान के पैगाम को इंसानियत तक पहुँचाने वाला बना। या अल्लाह इसी कुरान को थामने से या अल्लाह उम्मत का या अल्लाह बेड़ा पार होगा। उम्मत या अल्लाह फिर राह रास्त पर आएगी। उम्मत फिर या अल्लाह मदद और नुसरत के साथ शामिल हाल होगी। या अल्लाह इसी कुरान को सबको या अल्लाह थामने की तौफीक नसीब फरमा। इसी कुरान के ज़रिए उम्मत को मुज्तमे फरमा। या अल्लाह अहले इस्लाम को इज़्ज़त नसीब फरमा। या अल्लाह कुफ़ार को इसी कलाम के इनकार की वजह से ज़लील व ख्वार फरमा। इस कलाम की मुखालफत की वजह से उनकी तदबीरों को पाश पाश फरमा। या अल्लाह हमारे भाइयों की अल्लाह खूब मदद फरमा, हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर उनको सब्र जमील नसीब फरमा। सब्र की बाल्टियों को उन पर या अल्लाह उलट दे। या अल्लाह बे इंतहा सब्र नसीब फरमा। या अल्लाह उसके बाद तेरी मदद उनके साथ शामिल हाल फरमा। या अल्लाह बातिल ताकतों को उनकी ताकतों में रख कर उनको जलील व ख्वार फरमा। उनकी तदबीरों को नाकाम फरमा। उनकी सरकशी को उनकी हलाकत का जरिया बना। या अल्लाह जो बीमार है अल्लाह उनकी शिफायाबी के फैसले फरमा। जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। जो मांगा है उसे भी कबूल फरमा। जो मांगने से रह गया उसे भी कबूल फरमा। हमारी दुआओं को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तुफ़ैल कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।